أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوا تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی و رسول، تاجدار بطحا، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کو مکمل کیا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات و خواتین کے سامنے جو آیت کریمہ پیش کی ہے، پڑھی ہے، وہ ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہت سارے جن و انس سے، انسانوں سے اور جناتوں سے جہنم کو بھر دیا۔ لہم قلوب، کیسے لوگوں سے بھرا؟ ایسے انسانوں سے، ایسے جناتوں سے بھر دیا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو تھے، ایسے انسانوں کے پاس جن کے پاس دل ہیں لیکن لا یفقہون بہا، اس سے وہ سوچتے سمجھتے نہیں۔ ولہم اعین، اور ان کے پاس آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ ولہم آذان، اور ان کے پاس کان بھی ہیں، لا یسمعون بہا، اس سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو بالکل جانور کے طریقے سے ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ جانور بھی بہتر ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، ایسے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ غافل ہیں۔ تو آج کے جمعے کا خطبہ کا جو موضوع ہے وہ ہے غافل لوگ، بے مقصد زندگی گزارنے والے لوگ۔ ہم اور آپ اپنے مقصد حیات کو بھول چکے ہیں۔ یہ تین جو چیزیں اللہ رب العالمین نے اسے بتائیں، جو بڑی نعمتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ سماعت ہو، بصارت ہو، چاہے فقاہت ہو، چاہے سوچنے سمجھنے کی طاقت ہو، ان سے وہ کام نہیں لیا اگر ہم نے جس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں ہم کو دی ہیں، تو بظاہر تو ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر اس کا اصل مقصد پورا نہیں ہوا تو یقیناً جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ایسے وہ لوگ انسانوں میں سے ہوں چاہے جناتوں میں سے ہوں، جن کو اللہ رب العالمین نے زندگی عطا کی ہے، یہ تینوں چیزیں ان کے پاس رہتی ہیں، جن کے پاس زندگی ہوتی، ان کے سانسیں چلتی ہیں۔ اسی کو ایک مفہوم میں، ایک حدیث کے مفہوم میں کہا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ شبابک قبل حمرک، جوانی کو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کا اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ وفراغ قبل شغلک، اور تمہارے جو فرصت کے ایام ہیں، جو عیش و عشرت کے دن ہیں، ان کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ تم مشغول کر دیے جاؤ۔ وحیاتک قبل موتک، اور تمہاری زندگی اس سے پہلے کہ موت ہو جائے۔ یہ پانچ چیزیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت سمجھو۔ آج یہی موضوع ہے میرا کہ زندگی اور اس کا مقصد۔ بطور انسان، بطور ایک مسلمان، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں انفرادی طور پر۔ ایک تو ہماری زندگی کا مقصد ہے انفرادی، اور ایک اجتماعی۔ انفرادی مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا؟ مقصد حیات ہے کیا ہمارا؟ ایک انسان جو غفلت میں جی رہا ہے، اس کو
दुनिया ही सिर्फ नजर आती है, उसके सिर्फ एक ही आलम है, उसका सिर्फ एक आलम है, वो है आलम दुनिया। वो जो कुछ करता है वो इस दुनिया के लिए करता है। बेमकसद जिंदगी गुजारने वाले लोग क्या करते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं, यहाँ किस तरीके से हमारी प्लानिंग हो जाए, हम किस तरीके से जिंदगी गुजारें, कैसे हमारी रोजो शाम सुबह शाम गुजरे, किस तरीके से हमारा बैंक बैलेंस बने, किस तरीके से हमारी जो प्रॉपर्टीज बने। ये सिर्फ आलम दुनिया वाले लोग जो बेमकसद जिंदगी गुजारते हैं उनके लिए है। और जो लोग बामकसद जिंदगी गुजारते हैं उनके तीन आलम होते हैं। एक आलम आलम दुनिया, उनको दुनिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दी, उसमें वो अमल करते हैं और उस अमल की तैयारी दूसरा जो आलम है आलम बरज़ख उसके लिए करते हैं, और उसकी तैयारी उसके बाद जो इम्तहान होता है आलम बरज़ख में, उसके बाद तीसरा आलम जो होता है वो आलम आखिरत। वो तीनों सामने जो रखते हैं वो बामकसद जिंदगी गुजारते हैं। आज हम और आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको सही सलामत जिस्म दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको सही सलामत सेहत दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको आंखें दी, हमको कान दी, हमको दिल दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छी समझ दी। इसको हम कहाँ सर्व कर रहे हैं, हम अब इन नेमतों को कहाँ पे खर्च कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बात फुरुस्त नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक नेमत का जवाब पूछेगा, एक एक चीजों का सवाल होगा। कुव्वत समात, कुव्वत बसारत, कि हमारे आंखें तो थी, हमारे दिल तो थे, हमारे कान तो थे, क्या उनसे वो काम हम ले रहे थे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था। अब दिल है एक इंसान के पास, लेकिन वो गौर फिक्र नहीं करता उसके बनाने वाला कौन है। ऐसा दिल बेकार है, ऐसा दिल वीरान है जो अपने खालिक की पहचान न कर सके, वो ऐसा दिल वीरान है, उस दिल का कोई काम नहीं। इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, उनका दिल तो है लेकिन वो सोचते समझते नहीं वो किस लिए पैदा किए गए, किसने पैदा किया, क्यों बनाया गया। इसी तरीके से कहा वलहुम आयुनुन, और उनके पास आंखें तो हो, ला यबसुरूना बिहा, नहीं देखते। क्या हम देखते नहीं, बिल्कुल नहीं देखते। एक देखना ये होता है कि हम आपको देख रहे हैं, एक ये होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है जमीन और आसमान मैंने क्यों बनाए, कैसे बनाए, इस पर गौर फिक्र करो। क्या वो बसारत वो हम काम कर रहे हैं, वो अपनी आंखों से हम वो काम कर ले रहे हैं, क्या वो कोई इंसान वो काम ले रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दरख्तों के पत्तों को हरा क्यों बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना बड़ा आसमान बनाया जो बगैर सुतून के है, कभी गौर किया, कभी देखा है, इस पर गौर किया। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत, क्या तुम देखते हो कि ऊंट किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। वह इलल जिबाल कैफा नुसिबत, ये बड़े बड़े पहाड़ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे गाड़े, इस पर कभी गौर किया। वह इलल अर्द कैफा सुतिहत, ये जो जमीन देखते हो तुम किलोमीटर हजारों किलोमीटर चले जाते हो, ये बिछी हुई है और लोग कहते हैं गोल है, इस पर कभी गौर किया, नहीं गौर किया। उसी गौर करने के लिए अगर जो गौर करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत होगी, कुछ सोचेंगे, समझेंगे, कुछ तदब्बर करेंगे, तफक्कुर करेंगे, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत होगी, तब हाँ अपने मकसद हयात को समझ सकते हैं। उसके बाद लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, उनके पास कान तो हैं लेकिन वो अल्लाह का कलाम नहीं सुनते, और लघु बातें सुनते हैं, वो फजूल बातें सुनते हैं, वो गलत जगह पर अपना वक्त काट रहे हैं। वो कुरान नहीं सुनते, वो अहादीस को नहीं सुनते, वो अल्लाह और उसके रसूल की बातों को नहीं सुनते। ऐसे कानों का क्या फायदा। उलाइका कल अनआम, ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर कोई शख्स उनसे वो काम नहीं ले रहा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है, तो ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है, बल्कि वो जानवर हैं। उलाइका कल अनआम, वो तो जानवरों की मानिंद है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं जानवर भी ठीक हैं, उनको जो काम दिया गया वो कर रहे हैं, जो बार बर्दारी के लिए पैदा किए गए वो बार बर्दारी कर रहे हैं। बलहुम अज़ल, बल्कि वो उससे भी गए गुजरे हैं। एक इंसान होने के नाते हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। पहले इंफरादी जिम्मेदारियां, अगर हम नौजवान हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नौजवानी के बारे में, हमारी जवानी के बारे में सवाल करेगा। अगर हम फिट हैं, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी सेहत के बारे में सवाल करेगा। और अगर हमारे पास पैसा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दौलत दे रखा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बारे में भी सवाल करेगा। और अगर हम आज फुर्सत के अय्याम में गुजर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा ये जवानी कहाँ खपाई, पैसा कहाँ से कमाए, कहाँ से खर्च किया, इस पर कभी गौर फिक्र नहीं किया हमने।
با मकसद जिंदगी मोमिन का सेवा होती है। एक मुसलमान की जिम्मेदारी होती है कि वो बा मकसद जिंदगी गुजारे, अपनी जिम्मेदारियों को समझे। मुसलमान की मिसाल अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो खजूर के दरख्त के मानंद है। एक मुसलमान की मिसाल खजूर के दरख्त के मानंद है। कैसे? खजूर का दरख्त चाहे उसका फल हो, चाहे उसके पत्ते हो, चाहे उसकी जड़ हो, सब काम आती है। ऐसे ही एक मुसलमान अगर दूसरे के काम नहीं आ रहा तो वो मुसलमान नहीं। हमें दूसरे के काम आना है। आज हमारा नौजवान और हम खुद किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, जरा हम देखें कि हमारा अयाम कहाँ जा रहे हैं, हमारा दिन कहाँ कटता कहाँ है, हम किस चीज में मशगूल हैं। क्या हम दुनिया हासिल कर रहे हैं या सिर्फ दुनिया हासिल कर रहे हैं? दुनिया में अमल करते हुए हमें आलम बरज़ख की तैयारी करनी है। आलम बरज़ख से जब हम पार होंगे तब जाके तीसरा आलम आलम आखिरत में हमको आराम मिलेगा। हम ये सोचते हैं कि आलम दुनिया हमारी बन जाए और आलम बरज़ख की कोई फिक्र नहीं करते, आलम आखिरत की कोई फिक्र नहीं करते। आज नौजवान कुछ चीजों में मुलव्विस हैं। इनफरादी जो मकसद है हमारी जिंदगी का वो समझिए पहले, फिर इज्तिमाई जिंदगी के बारे में बात करेंगे। एक इंसान, उसकी खुद की कुछ जिम्मेदारियां हैं। आज नौजवान कहाँ है? नौजवानों को बिगाड़ने के लिए कुछ चीजें आज मुआशरे में बहुत अच्छी चल रही हैं, जिनमें हमारा नौजवान और हम खुद ना चाहते हुए मुलव्विस हैं। पहली चीज क्या है? वो है आपका नशा, ड्रग्स। ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से शैतान रजीम ने जो है वादा किया था। क्या वादा किया था? कहा था हम इनको भटकाएंगे जरूर, बा मकसद जिंदगी नहीं गुजारने देंगे। एक इंसान को जिस चीज के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने पैदा किया है, मैं उस रास्ते से उसको हटाऊंगा। क्या कहा था? सूरह निसा की आयत नंबर 119 में शैतान का वो कौल नोट है जो उसने कहा था, हम इंसानों को भटकाएंगे। वाला उमन्नियन्नहुम, हम क्या करेंगे? उसको आरज़ुएं दिलाएंगी, फजूल की ख्वाहिशें पैदा करवाएंगे। वाला आमुरन्नहुम, और हम उनको हुक्म देंगे कि वो जानवरों के कान चीर दें। वाला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरन्ना खल्क़ल्लाह, कि वो हम और उनके ये भी हुक्म देंगे कि वो चेहरे बिगाड़ दें, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन असल चेहरा पैदा किया होगा उससे वो बिगाड़ दें। उमन यत्तखिज़ शैतान वलिय्या मिन दूनिल्लाह, और जो अल्लाह के अलावा शैतान को अपना दोस्त और वली बनाता है, फ़क़द खसिरा खुसराना मुबीना, तो ऐसे लोग बहुत गहरे घाटे में जाते हैं, बहुत बड़े घाटे में जाते हैं। शैतान ने वादा किया था कि हम बामकसद जिंदगी नहीं गुजारने देंगे, और वो अपने काम में कामयाब है। इंसान अपनी जिम्मेदारियां भूल गया है। आज हम और आप और हमारा मुआशरा, हमारा नौजवान कहाँ गुजार रहा है टाइम? ड्रग्स में, नशे में, शराब में। आपको मालूम है शराब को उम्मुल खबाइस कहा है, तमाम बीमारियों की जड़। लोग शराब नहीं पीते हैं तो लोग टेबलेट खाते हैं। ऐसे ऐसे नशे हैं, और नशे में हर तरीके का नशा आता है। जबकि अगर शरीयत के हिसाब से देखा जाए, इस्लामी तौर तरीके में देखा जाए, तो हर एक नशा आवर चीज। और सीखते बच्चे हमारे कहाँ से हैं? वो गलत सोहबत में या फिर उनके वालिदैन से वो सीखते हैं। माँ बाप अगर पान और गुटखा खा रहे हैं तो मत ये सोचिएगा कि आपका बेटा कोई अच्छी चीज खाएगा। 110% आपका बेटा भी, हमारा बेटा भी, अगर हमारी हरकतें गलत हैं, हम नशा आवर चीजें खा रहे हैं, तो वो कॉपी कर लेंगे। वो आपसे पूछेंगे नहीं, वो खुद कॉपी करेंगे। नौजवान नस्ल नशे में मुलव्विस है। नशा किस तरीके का? स्मैक और न जाने क्या क्या ऐसे ऐसे नशे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूं। नशे में घर तबाह होते हैं, नस्लें तबाह होती हैं। जो भी पैसा रुपया होता है, यहाँ तक कि बर्तन तक बेच करके लोग नशा करते हैं। जबकि नशे वाला इंसान सबसे पहले अपना नुकसान करता है, अपनी सेहत का नुकसान करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी कीमती जिंदगी दी है, उसको नशे में मुलविस होकर के वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है। कुछ लोग नशे से अगर बच भी जाते हैं, अब आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं जो नशा मुक्ति केंद्र होता है, कि नशा छुड़ाने के केंद्र होते हैं। कुछ प्लेसेस होते हैं जहाँ पर नशा छुड़ाने की कोशिश की जाए, वहां जाकर देखिए आप, आपको ताज्जुब होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक खास तबका या कुछ जिनके पास पैसा नहीं है या जिनके पास कोई काम नहीं, वही नशे की मुलव्विस है, नशे की लत में मुलव्विस है। बल्कि आपको वहाँ अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, वहाँ पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, वहाँ अच्छे अच्छे घरों के नौजवान नस्ल के लोग मिलेंगे, अच्छी फैमिलीज के लोग मिलेंगे।
اور کیا ہے؟ نشے کی لت میں ملوث ہے. یہاں تک کہ آپ کو کچھ ڈاکٹر بھی ایسے ملیں گے جو ڈاکٹر ہونے کے بعد میں نشہ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں. وہ جاتے ہیں نشہ مکتی کیندر، وہاں پر جا کر کے اپنی کاؤنسلنگ کرواتے ہیں تاکہ میرا نشہ چھوٹ جائے کسی بھی طریقے سے. آپ دیکھیں بہت جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں نشہ مکتی کیندر. کہاں؟ کون سی امت، کون سے افراد؟ مسلم قوم کے لوگ بھی ملوث ہیں، بہت اچھے سے ملوث ہیں. اگر ہم اپنے شہر کی بات کریں، نہ جانے کس کونے میں کون سا ایسا محلہ ہے جہاں پر نشہ نہیں ہوتا. ڈرگ کا فتنہ، نشے کا فتنہ، پوڑیا پان سے لے کر کے شراب، اسمیک اور نہ جانے کون کون سے نشہ آور چیز، یہاں تک کہ کچھ ڈاکٹر بھی ایسی چیزوں میں ملوث ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک پیپر میں نکلا تھا، ایک ڈاکٹر ہے، وہ بھی مسلمان ڈاکٹر، لکھیم پور کے مسلمان ڈاکٹر، ان کو نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ نے پکڑا تھا. کچھ الزام لگے تھے اور کہیں حد تک بات صحیح بھی ہے کہ انہوں نے نشہ آور چیزیں بہت لمبے سے سپلائی کی. تب دیکھ سوچیے کیا 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 جا سکتا ہے. اچھے اچھے ڈاکٹر اس میں ملوث ہیں. میں نے ایسے ہی تھوڑی نہیں کہا کہ ڈاکٹر بھی ملوث ہیں، باقاعدہ ابھی کچھ دن پہلے پیپر میں بھی آیا تھا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ لکھیم پور کے ایک ڈاکٹر وہ ڈرگ اس میں کیس میں پکڑے گئے. آپ خود سوچئے کہ کیوں نہ ہمارا نوجوان نسل برباد ہو. بڑے بڑے ہائی پروفائل کیس آپ دیکھتے ہوں گے کس میں پکڑے جاتے ہیں وہ لوگ، بڑی بڑی سیلیبریٹیز کس میں پکڑے جاتے ہیں، سب ڈرگ ڈیلر میں پکڑے جاتے ہیں. کوئی لے رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے. تو آج کی نسل جو انسان تباہ ہو رہا ہے، اپنی زندگی کو بے مقصد جی رہا ہے، وہ نشے کے لیے. دوسرا ایک اور نشہ ہے جس کا ابھی آج میرے پاس ایک کیس آیا تھا. ایک اور نشہ ہے وہ جم کا نشہ، اور خاص طور سے بچوں میں جم کا نشہ. 18 سال سے جو کم بچے ہیں ان کو جم نہیں جانا چاہیے، ڈاکٹرز کہتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں. میں جانتا ہوں ایک 17 سال کے بچے کو، اس نے بہت اچھے سے جم کیا، اچھا بڑے بڑے ڈبے پروٹین کے لیے، ٹھیک ہے. جم جانا چاہیے، جم سے منع کوئی نہیں کر رہا ہے، آپ فزیکل ایکٹیویٹی کیجئے، یوگا کیجئے، جائیے، لیکن وہاں پر جو آپ کو پاؤڈر نما پروٹین دی جاتا ہے اس کو آپ چیک نہیں کرتے ہیں اور اندھ بھکت ہو کر کے کھاتے ہیں. اس کو آپ ضرور چیک کیجئے. جو 150 کلو وزن اٹھانے والا بندہ اپنا شریر نہیں اٹھا پا رہا ہے، ایک ایک مسل میں درد ہو رہی ہے اس کی. آج میں نے کلب میں ایک صاحب آئے، ان کا بچہ 19 سال کا ہے اور اس کی ایک نس کوئی دب گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا چلنا پھرنا مشکل ہے. ابھی کل وہ علاج کے لیے گیا تھا. کیا ہے؟ بڑے بڑے تھیلے رکھے ہیں پروٹین کے. یہ جو بچے جو آج انسٹاگرام اور ریلز سے امپریس ہو کر کے جاتے ہیں جم جانے کے لیے، جم جاتے ہیں اور اپنی باڈی کو شیپ دینے کے لیے خراب طریقے کا پروڈکٹ کھاتے ہیں، کلی طور پہ غلط ہے. آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے گھر پہ کیجئے، اچھے ٹرینر سے ملیے، جو اچھی کمپنی کا پروٹین ہے وہ بھی آپ سے سمجھ لیجئے. اگر جم والے صرف فیس پہ ڈیپینڈ کریں تو جم کا خرچہ نہیں پورا کر پائیں گے، وہ مجبوراً ان کو سپلیمنٹ بیچنا ہی پڑے گا. آپ کو بڑے بڑے ڈبے نے پری ورک آؤٹ، پوسٹ ورک آؤٹ، دنیا بھر کے ساری ڈائٹ ہے. یقین مانیے وہ ساری چیزیں جو سپلیمنٹ کے طور پہ ہم کھا رہے ہیں غلط ہے. ہم اپنی ڈائٹ سے اچھی چیزیں لیں اور جم کریں، لیکن 18 سال کے بعد. جو نوجوان نے 12 13 سال 15 سال 16 سال نوجوانی کا جوش ہے اور جا رہے ہیں باڈی بلڈنگ. آج کل دیکھیے آپ ریلیں، جو جیسا دیکھتا ہے ویسے اس کے بعد ریلیں آتی رہتی. یہ بھی ایک نشہ ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے جس کی وجہ سے لوگ فی الحال تو بنا لیتے ہیں لوگ کسی طریقے سے. اور سنیے، جم کی اگر آپ جو جم لور ہوتے ہیں ان کی اگر آپ اندر تک جائیں ان کے اس میں، تو دیکھیے آپ جا کے وہ انجیکشن بھی لیتے ہیں. وہ ایسے ایسے سپلیمنٹ کی جگہ پہ وہ انجیکشن لیتے ہیں تاکہ ان کی کسی بھی طریقے سے باڈی شیپ میں آ جائے. کیا وہ چیز صحیح ہے؟ نشہ تو نشہ ہوتا ہے چاہے جس لیول کا ہو، وہ غلط ہے. جم کریں، اپنی باڈی کو ایکٹیو کریں، فزیکل ایکٹیویٹی کریں، یوگا کریں، ٹہلے گھومیں، گھر میں ایکسرسائز کریں، کسی اچھے ٹرینر سے مل کر کے ورک آؤٹ سیکھ لیں. یوٹیوب وغیرہ پہ آتی ہے جم، وہ دیکھ لیں. کوئی ضروری ہے اپنی باڈی کو شیپ دینا؟ وہی چیز اللہ رب العالمین نے اتنا خوبصورت جسم بنایا اس کو بگاڑ رہے ہیں. ایک اور نشہ، ایک تو یہ نشہ ہو گیا، دوسری چیز ہے جو نوجوان نسل آج برباد ہے، وہ ہے عشق و محبت کے فتنے میں. کہنا نہیں پڑے گا، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں. اور ماں باپ بھی ڈھیل دیتے ہیں، ماں باپ سب جانتے ہیں. ہمیں نظر رکھنی ہوگی کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، ہمیں نظر رکھنی ہوگی ہماری بچی کہاں جا رہی. پھر جب وہ بڑے ہو کر کے کچھ ایسا کرتے ہیں، جب گھر سے فرار ہوتے ہیں تو پورے معاشرے میں کیا کہتے ہیں، بدنامی کا سبب بنتے ہیں. آج ہم اس پہ ہم لوگ صرف بات کر لیتے چھوڑ دیتے ہیں. بچپن سے لے کر کے ہم نے جوانی تک اپنے بچے کو کس اسکول میں تربیت دی ہے، یہ جو سوچنا چاہیے. کوئی ایجوکیشن
دوسری بات، بچہ جو ٹیوشن جا رہا ہے، بچہ جو اسکول جا رہا ہے، اس کے دوست کون ہے، بیٹی کے میرا دوست کون ہے، اس پر نظر رکھنی چاہیے. میری بیٹی کس طریقے سے حرکتیں کر رہی ہے، میرا بیٹا کس طریقے سے اپنے اندر چینجز دیکھ رہا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے ماں باپ کو. بچہ ٹیوشن جائے، اسکول جائے، کالج جائے، کہیں بھی جائے، وہ پڑھے نہ پڑھے لیکن عاشقی ضرور سیکھ جاتا ہے، کچھ معاملہ ضرور بن جاتا ہے، اتنا ضرور سیکھ جاتے ہیں صحبت کی وجہ سے. اگر ہماری سنگت غلط ہے تو ہمارا فیوچر غلط ہو جائے گا. ہماری سنگت سے، ہمارے اسکول سے، ہمارے کالج سے ہمیں انتخاب کرنا چاہیے کہ ہم کس اسکول میں بچے کو ڈال رہے ہیں. ابھی آپ اسکول کا نام ہے سٹی مانٹیسری، لکھیم پور میں 2 برانچیں اس کی، اس کے سلیبس کو آپ پڑھ لیجئے. یہ امت نہ پڑھی ہے نہ پڑھنا جانتی ہے، اپنے بچوں پر بیجا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اسکول کے سلیبس کو پڑھ لیجئے. آپ کو ریلیشن شپ کس طریقے سے بنانے ہیں، کس طریقے سے بگاڑنا ہے، اگر بریک اپ ہو جائے، بریک اپ اگر ہو جائے تو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، یہ بچوں کو سکھایا جا رہا ہے، پرائمری اور نرسری اور کےجی کے بچوں کو. اور وہاں ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے آتے ہیں، بس آتی لینے کے لیے وہاں چھوڑ کر کے آتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اسکوٹر سے لے کر کے جاتے ہیں، چھوڑتے جا کر کے. ہم چیک نہیں کرتے کہ ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. ہمارا پیسہ آ گیا تو ہم پیسہ خرچ کرنا جانتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا نہیں جانتے. تو پہلی چیز نشہ، اور دوسری چیز عشق و معشوقہ والا معاملہ. تیسری ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے بچے آج بگڑ رہے ہیں بہت زیادہ، وہ ہے گیمز کا فتنہ. گیمز میں آپ یہ دیکھیے، رات رات بھر بچے گیم کھیلتے ہیں، نہیں جانتے ہیں. اب اس کے اکثر نیورو کے مریض ہو گئے بچے، 12-15 سال کے بچے ہیں اور گردن ترچھی ہے، ایسے گھوم نہیں پا رہے، ایسے نہیں ہو پا رہے، سیدھے نہیں ہو پا رہے. کیوں؟ رات رات بھر جو گیم کھیلتے ہیں اس کا اثر کہاں ہوگا. اور گیم، پہلے کی گیم دوسرے ہوا کرتے تھے. پہلے کی گیم فزیکل ایکٹیویٹی والے ہوتے تھے. یہ فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، آپ کھیلیے، اس میں آپ کا جسم مضبوط ہوگا، توانا ہوگا. لیکن آج کل کے سارے گیم، چاہے لوڈو ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب موبائل میں. جتنے سارے گیم ہیں سب موبائل میں، اور اس میں ہمارا بچہ ماسٹر کر رہا ہے. مائنڈ کرافٹ ہو، پب جی ہو، اور نہ جانے کون کون سے گیمز ہیں جن کو ہم لوگ نہیں جانتے. وہ سب بچے اس میں کھیلتے ہیں، اور یہ اتنا کھیلتے ہیں کہ اس میں ہونے لگی سٹے بازی. آپ جتنے ہی بڑے گیم دیکھیے آج، صرف سٹے بازی، صرف جوا ہوتا، صرف نشہ ہے اس کا. پہلے گیم کھیلتے ہیں، پھر عادی بنتے ہیں، پھر نشہ ہوتا، پھر اس میں پیسہ لگاتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے سننے کو یہ بھی ملا ہے کہ آئیڈیز بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے لوگ لاکھوں روپیہ دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں گیم کی آئی ڈی لینے کے لیے. نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ بچے ہمارے کہاں جا رہے ہیں؟ کس طریقے سے ہم تربیت کر رہے ہیں؟ کیا زندگی کا مقصد تھا؟ کہاں ہم بھٹک رہے ہیں؟ ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. کہ اللہ رب العالمین سوال نہیں کرے گا ہم سے ہمارے بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں، ہماری جوانی کے بارے میں، ہمارے پیسے کے بارے میں؟ نہیں پوچھے گا اللہ رب العالمین. پوچھے گا ان کے گناہوں میں جو ہم اضافہ کر رہے ہیں، ان کا حساب ہمیں دینا ہے. ہم سے ہمارا بھی حساب ہوگا، اور ہم سے ہمارے بچوں کا بھی حساب ہوگا. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب کے سب نگراں ہو، اور تمہاری نگرانی میں جو لوگ بھی ہیں ان سب کی نگرانی کا تم سے سوال کیا جائے. ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ انفرادی طور پر ہمیں ایک مسلمان کی طریقے سے، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی کہ ایک مسلمان خیر کا باعث ہوتا ہے، سوسائٹی میں جہاں بھی رہتا ہے وہ خیر برساتا ہے. اگر انفرادی طور پہ آپ جس گلی میں ہیں، اس گلی میں سب سے اچھے انسان آپ کو ہونا چاہیے، سب سے اچھا اخلاق آپ کا ہونا چاہیے، سب سے اچھا گھرانہ آپ کا ہونا چاہیے. اگر ہم اور آپ مسلمان ہیں تو ہم جس گلی میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں، جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں، جس دیش میں رہتے ہیں، ان ساری چیزوں کو فائدہ پہنچانے والے اگر ہم بنے تو ہم مسلمان ہیں. ورنہ اپنا گریبان ہم چیک کر لیں کہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں. صرف نام کے مسلمان رہ گئے، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. بہت بڑے مقصد لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام آئے تھے، وہی مقصد ہینڈ اوور کیا ہم لوگوں کو. اور ہم اور ہماری نوجوان نسل کہاں پر ٹائم گزار رہی ہے، کس طریقے سے بے مقصد زندگی ہم گزار رہے ہیں. انفرادی طور پر ایک مسلمان بن جائے. ایک مسلمان کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کرتے تھے. اگر کوئی نوکری بھی کرتا ہے تو وہ صحابہ کی طرح نوکری کرے، جیسے اخلاق صحابہ کے تھے ویسے بنائے اپنے اخلاق. گھر میں کس طریقے سے شادی بیاہ ہوتی تھی، کیسے رسم رواج کو توڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے گھر بار چھوڑ کر کے سنتوں کی پابندی کی ہے. اس طریقے سے نوجوان نسل کو تیار کرنا چاہیے. آج ایک نوجوان پڑھ لکھ کر کے قرآن حدیث سمجھ کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ میں شادی کروں گا، نکاح کروں گا، سنت کے طریقے بھی کروں گا، تو ماں باپ سامنے آ جاتے ہیں کہ بیٹا اکیلے ہو تم، اتنے لوگوں کے برات میں لے جا چکے ہیں، ہم جا چکے ہیں بہت ساری لوگوں کی برات میں، تم نہیں لے کے جاؤ، کیسے کام چلے گا.
اگر بیٹا سدھر رہا ہے تو ماں باپ نہیں سدھرنے دے رہے، اور بیٹا تو ویسے بھی بگڑ رہا ہے اگر دیکھا جائے، اور بچیاں ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہم نے بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دیا اور موبائل کے ہاتھ میں بچیاں دے دی۔ دیجئے پڑھائی کے لیے ضروری لیپ ٹاپ دیجئے، دنیا کی ساری نعمتیں دے دیجئے اپنے بچوں کو، لیکن نگرانی کیجئے، آج نہیں کل وہ آپ کے ہاتھ سے نکل ہی جائیں گے، ان کی نگرانی کیجئے، ان پر تھوڑی مضبوطی رکھیے تاکہ کچھ بھی، اور اسلامی گھرانہ بنائیے۔ آج مسلمان عورتیں کیا کر رہی ہیں، کیا بولتے ہیں، لپسنگ کیا بولتے ہیں، وہ جو گانا بجتا ہے اور جو ہے وہ ریل بناتے ہیں جو لوگ، ماہر ہے سب۔ میں دیکھتا ہوں میرے پاس بہت سارے اسٹیٹس جب دیکھتا ہوں تو مطلب سیدھے کیا کاپی کرتے ہیں، مطلب ایسا لگتا ہے ایوارڈ ملنے والا ہے ان کو۔ پاکستانی سیریل دیکھے جا رہے، ڈرامے دیکھے جا رہے، کتنا وقت ہے امت کے پاس، کیا بات ہے، ہر گھر میں چل رہے سیریل، یہ سیریز چل رہی، وہ سیریز چل رہی، اتنا وقت ہے امت کے پاس، کتنا وقت ہے ہمارے پاس، اور پھر کہتے ہیں بچے ہمارے بگڑ رہے ہیں۔ ہم اپنے وقت کو لگا کہاں رہے ہیں؟ تنہائی میں ذرا رک کر کے سوچیے کہ میرا وقت کہاں جا رہا ہے، کتنے سال کے ہم ہو گئے، کتنی زندگی ہم نے نافرمانی میں گزاری ہے، سرکشی میں گزاری ہے، کبھی غور کیا ہم نے؟ با مقصد زندگی گزارے ہم۔ یہ انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہم نشہ سے دور رہیں، عاشقی سے دور رہیں، گیم سے دور رہیں، اپنی پوری فیملی کو بچائیں۔ فاتقوا النار ولو بشق القمر، ارے کہا کہ کھجوری صدقہ کر دو، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کی آئی ڈی خریدنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے نام میں کچھ لگا تو 5 لاکھ کی چھوٹی سی مسجد بن جائے گی ایک۔ کبھی اس طرف مائنڈ گیا ہی نہیں کہ ہم کو صدقہ بھی کرنا ہے، ہم کو اللہ کے لیے میرے راہ میں دینا بھی ہے، ان بھوکوں کو کھلانا بھی ہے، یہ جو ہمارے محلے میں یتیم و بیوہ رہتے ہیں ان کے گھر میں کچھ راشن پانی میں پہنچانا بھی ہے، کبھی توجہ دی ہی نہیں ہم نے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو توجہ دلائی ہی نہیں گئی، ہم کو ادھر دکھایا ہی نہیں گیا کچھ، ہم کو ہماری تربیت ہی ایسی نہیں کی گئی کہ ہم کسی کے خیر کا کام کر سکیں۔ یہ انفرادی ذمہ داری ہو گئی، اور ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ پانچ مقصد زندگی گزارنے کے لیے ایک مسلمان اس کو عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت تینوں تیار کرنی ہوگی۔ جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے عالم دنیا ہی کافی ہے، با مقصد زندگی گزاریں گے تو تینوں عالم کی تیاری کریں، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ قبر میں کون سے سوالات ہوں گے، کیا پوچھا جائے گا، اس کی تیاری ابھی کرنی، اسی بنیاد پہ ہم کو آخرت میں اچھی زندگی ملنے والی۔ ایک اجتماعی زندگی ہماری ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے، با مقصد زندگی پوری امت کی تھی، اور اس کے بارے میں بہت بڑی ذمہ داری دی تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ اجتماعی ذمہ داری تھی کہ تمہاری زندگی بے مطلب نہیں ہونی چاہیے، بے مقصد نہیں ہونی چاہیے، تم ایک مقصد کے لیے اتارے گئے ہو، تم کو خیر امت بنایا گیا ہے، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، تمہارا کام ہے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، یہ تمہاری ذمہ داری تھی۔ بحیثیت امت ہم نے کچھ نہیں کیا، بحیثیت انسان ہم نے کچھ نہیں کیا، بحیثیت مسلمان ہم نے کچھ نہیں کیا، پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم پائیں گے لال و گوہر، پائیں گے ہم جنت میں جنت الفردوس کا مقام پائیں گے، یہ خواب دیوانے کے بہت اچھے ہیں۔ آخرت میں جب انسان سب کچھ ڈھونڈے گا، سوچے گا دنیا میں نے کتنی ساری چیزیں کی تھی، کچھ نظر نہیں آئے گا، صرف ایک عمل ہوگا جو کام آئے گا، تو عمل خیر کتنے عمل کریں گے وہ آخرت میں آپ کے ذخیرے آخرت ہوں گے، وہ درجات بلند کریں گے، خیر کے کام کریں، با مقصد زندگی گزارے، بے مقصد فضول چیزوں سے دور ہو جائے، بالکل اپنے آپ کو کبھی تنہائی میں لے کر کے سوچے کہ میں نے کتنا وقت گزار دیا خالی بیکار، نہ میں نے گھر کے لیے کچھ کیا، نہ فیملی کے لیے کچھ کیا، نہ اپنے لیے کچھ کیا، نہ ہی کچھ معاشرے کے لیے کیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہہ دیا تھا میری امت کے لوگ آئیں گے ایسے ایسے تیر ماریں گے؟ بے مقصد زندگی نہ گزاریے، با مقصد زندگی گزاریے، اپنے آپ کو پہچانیے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو آنکھیں دی، اللہ رب العالمین نے ہم کو دل دیا، اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ان کا فائدہ اٹھائیں، ان کو انہی چیز میں لگائیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا، صحابہ کرام سے کروایا۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میری مرضی کی زندگی گزارو، ہم کو اپنی مرضی کی زندگی آخرت میں ملے گی۔ زندگی دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ رب العالمین نے جو سانسیں دی ہیں وہ کسی مقصد کے لیے دی ہیں، بے مقصد زندگی گزار کر کے جب آخرت میں ہم پہنچیں گے تو وہاں بھی گھاٹے والے ہوں گے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال ثنم۔ اس سے بہتر ہے کہ ہمارے پاس مہلت عمل ہے، ہم عمل کرنا شروع کر دیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔